ایک بات اور آپ کو یہ کہنی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ آزادانہ کام کریں. بسا اوقات بہت جگہوں پر یہ ہو رہا ہے کہ بات تھوڑی سی بعض لوگوں کو تلخ لگے گی، لیکن حقائق یہاں سب بول رہے ہیں. اس لیے میں بھی ایک اپنا 50 سالہ تجربہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت جگہوں پر علماء کو مختلف محاذوں پر کام کرنے میں سب سے بڑی مانع تبلیغی جماعت ثابت ہو رہی ہے. وہ ان کو کام مختلف محاذوں پہ کرنے نہیں دے رہی. ان بیچاروں کا اپنا ماننا یہ ہے کہ ان کے ہی ایک راستے سے آئیں. میں اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب میں حفظ کر رہا تھا ہردوئی میں، اس وقت میں ایک طالب علم ہردوئی ہی سے پڑھ کے دیوبند سے فارغ ہو کے دعوت و تبلیغ میں سال لگا کے آئے اور حضرت سے یہ شکایت کرنے آئے کہ آپ کے مدرسے میں دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے. اس پر حضرت بہت سی مثالوں سے ان کو سمجھا رہے تھے، صبر سے اپنے ہی شاگرد کو. ایک مثال یہ دی کہ تمہارے گاؤں میں جامع مسجد ہے نا؟ کہاں؟ اس جامع مسجد میں آنے کے کتنے راستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 3 راستے ہیں، داہنے بامنے سے راستہ ہے. اگر عصر کی اذان ہو جائے اور اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے آئیں، ایک راستے سے آپ آتے ہیں، باقی لوگ دوسرے راستوں سے آئیں، تو وہ جو دوسرے راستوں سے آئے وہ عصر میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو مجھے اب تک اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ میں جس راستے سے آیا اسی سے آنے والے کی نماز ہوئی. یہ چیز اب بڑھتے اتنی ہو گئی ہے کہ کئی مہاراشٹر میں تو اس قدر مشکلات ہیں کہ کوئی کام کسی دوسرے کو کرنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے. تو میں علماء سے اللہ کے نام پر اپیل کروں گا، دعوت و تبلیغ کا مکمل ساتھ دیجئے، بھرپور ساتھ دیجئے، باہر سے دیجئے، اور آپ جو ہے اپنا کام، اپنی ذمہ داریوں کو تمام محاذوں پر دین کو زندہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہو جائیے اور اس طرح کام کیجئے. یہ ایک بڑی مشکل میرے سامنے ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں بیان کر دی. گو یہ ہے کہ آپ کا تجربہ اس کے خلاف ہو، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا.